مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ یہودیوں کو دنیا کے اندر بہت سارے ممالک سے نکالا گیا ہے۔ یہ کہیں سے نکلتے ہیں، کہیں جا کے بس جاتے ہیں۔ ان کی پچھلی جو کئی ہزار سال کی زندگی ہے وہ اسی طریقے پر چل رہی ہے۔ اب یہ فی الحال فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ملک بنا کر رہ رہے ہیں، لیکن ان کی جب تاریخ پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہٹلر نے جو انہیں بھگایا ہے، مارا ہے، کاٹا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جہاں پر بھی یہ خرافات کرتے ہیں پھر انہیں نکالا جاتا ہے۔ تو مدینہ المنورہ میں بھی ان کے 3 قبیلے آباد تھے، ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے ہیں اور آپ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا اس اعتبار سے بجایا ہے کہ جدھر بھی نکلتے ہیں فتوحات ہوتی جاتی ہیں، تو اس دور میں منافقین نے یہ پروپیگنڈا تیار کر کے ایک شخص کو تیار کر کے ابو لولو کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس نے حملہ کر دیا، وار کر دیا، اور آپ کی پسلیوں سے جو بھی چیز آپ کھاتے پیتے وہ نکل جاتی۔ تو حکیم نے جب دودھ دیا، دودھ پیا تو وہ پسلیوں سے نکل گیا۔ تو حکیم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ حضرت امیر المومنین، آپ کا بخیر وقت ہے، آپ وصیت فرما دیں اپنے بیٹے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو کہا کہ میرے پاس حذیفہ ابن الیمان کو بلاؤ۔ حذیفہ ابن یمان وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتلائی ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ منافقین کی ایک فہرست انہیں بتلائی ہے ناموں کی کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ، آپ مجھے بتا دیں کہ جو لسٹ، جو فہرست منافقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے اس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ تو حذیفہ ابن الیمان کی ہچکیاں بن گئی، بہت زیادہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہوا ہے میں کبھی نہ بتاتا، اور آپ کو بھی صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ کا نام اس فہرست کے اندر شامل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد دوسری وصیت اپنے بیٹے سے یہ کی کہ جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے کر آؤ کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ کی اگر اجازت ہو تو وہاں مجھے میری تدفین کی جگہ مل جائے۔ اور وہاں جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر فاروق نے معلوم کیا ہے، بلکہ یہ کہنا عمر نے معلوم کیا ہے۔ کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ لگے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ عمر فاروق کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے روکے ہوئی تھی، لیکن عمر فاروق کے لیے میں اس کی قربانی پیش کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ بیٹے واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گال مٹی سے ملی ہوئی ہے۔ آپ آئے اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ مٹی پر کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرے ایسے ہی اعمال ہیں
کہ مجھے اسی مٹی میں مل جانا ہے اور یہ مٹی ہی ہو جانا ہے، بس میں تو یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرما دے۔ اور پھر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا جنازہ مسجد کے اندر لے کر جانا، نماز ادا کرنا، لیکن نماز سے قبل یہ دھیان رکھنا کہ حذیفہ ابن الیمان نماز جنازہ کے اندر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اگر حذیفہ ابن الیمان نماز جنازہ کے اندر آئے ہیں تو ہی میرے جنازے کو روض رسول پر لے کر جانا، اگر حذیفہ ابن الیمان نہ آئے تو روض رسول پر نہ لے جانا۔ وہی ہوا، بیٹے نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور حذیفہ ابن الیمان کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اور پھر نماز جنازہ پڑھی اور ایک یہ وصیت فرمائی کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دروازے پر میری میت کو رکھ دینا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کرنا، کہیں ایسا نہ ہو میری حیات میں میرے کسی امیر المومنین یا بڑا ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی ہو اور آپ اجازت نہ دینا چاہتی ہوں، تو ایک بار اور اجازت لینا، اس کے بعد تدفین عمل میں لائی جائے۔ آپ کے بیٹے نے ایسا ہی کیا، لوگ میت کو لے کر، جنازے کو لے کر روض رسول کے دروازے پر پہنچے اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پھر اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عنایت فرمائی اور اپنی چادر سمیٹ کر روض رسول سے باہر نکل گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ اب آپ یاد رکھیں کہ ایسا عظیم المرتبت صحابی، اولاً تو صحابی ہونا خود ایک بڑے مرتبے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ بتلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا ہے، یہ خود اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ پھر عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنا بڑا صحابی اور اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا، امیر المومنین ہوتے ہوئے عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارنے والا، اور پوری دنیا کے اندر فتوحات کا ایک سلسلہ جاری کرنے والا، اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والا، اتنے بڑا صحابی، اور اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ڈر رہا ہے، یہ بھی خوف ہے کہ کہیں میرا نام منافقین میں شامل نہ ہو جائے، اور میرے اعمال ایسے نہیں، شاید میں مٹی پر میرا گال رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری کسی نیک عمل سے خوش ہو کر میری مغفرت فرما دے۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہمارے دل کے اندر کتنا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اور خوف الہی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔